ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا صدق اللہ العظیم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 15واں پارہ ہے اور اس پارے کی ابتدا ہو رہی ہے سورہ بنی اسرائیل سے۔ یہ اس وقت صورت نازل ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی طور پہ یوں سمجھے کہ بالکل بے سہارا ہو گئے تھے۔ وہ وقت وہ تھا کہ جب آپ کی غمخوار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا چکی تھی اور آپ کے چاچا ابو طالب وہ بھی وفات پا چکے تھے، اور اس سے یہ غمی اور پریشانی تو بہت زیادہ تھی، کیونکہ یہی دو ہستیاں تھیں جو آپ کو بہت زیادہ دنیاوی معاملات میں جو ہے تو لوگوں کے تعلق کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے بہت زیادہ سپورٹیو تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس سے بڑی ایک اور مصیبت آن پڑی تھی کہ ابو طالب کے وفات کے بعد آپ کے اس قبیلے کی جو سرداری تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو لہب کے ہاتھ آ گئی تھی۔ ابو لہب کو قبیلے کا سردار بنا دیا گیا تھا۔ اب جب وہ قبیلے کا سربراہ بن گیا تو اس نے آتے ہی سب سے پہلا جو اس نے فیصلہ کیا وہ یہی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو قبیلے سے خارج کر دیا۔ اب اس قبائلی نظام کے اعتبار سے کسی بندے کو قبیلے سے خارج کرنے کا مطلب بھلا کیا ہوتا تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ اس بندے کو کوئی بھی نقصان پہنچائے اس کی کوئی ذمہ داری ہم نہیں لیں گے، نہ خاندان والے کوئی نہیں لیں گے، بالکل تنہا۔ تو یہ بہت بڑی مصیبت تھی۔ اب مکے میں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ پہلے تو اپنوں کی سپورٹ تھی، اب اپنوں کی ساری سپورٹ ختم ہو چکی ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ نے ارادہ کیا کہ طائف میں جاتے ہیں، وہاں جا کے رہیں گے، وہاں دین کی دعوت بھی دیں گے۔ آپ نے اپنے ساتھ حضرت زید بن حارثہ جو آزاد کردہ غلام تھے رضی اللہ عنہ ان کو ساتھ لیا اور طائف کا سفر شروع کر دیا۔ طائف پہنچے اور وہاں جا کے ان کو بتایا پوری صورتحال، اور ان کو بھی پتہ چل گیا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے سے جلا وطن کر دیا گیا ہے یا جلا قبیلہ کر دیا گیا ہے، قبیلے کے سربراہ نے ان کو خارج کر دیا ہے قبیلے سے۔ تو انہوں نے قریش کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے کہ ابو لہب تو سردار بن چکا ہے، اب اس کا فیصلہ یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہ رکھا جائے، تو اب بہتر یہ ہے کہ ان سرداروں کی حمایت اور ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ہم بھی ان سے تعلق نہ رکھیں۔ تو صرف اتنا ہی نہیں کہ انہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے کے لیے وہاں جگہ نہیں دی اور آپ کی بات نہیں سنی، آپ کو تبلیغ کا موقع نہیں دیا، بلکہ انہوں نے الٹا قریش کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم کیے، مارا، زخمی کیا۔ تو آپ بڑی دکھی حالت میں، زخمی حالت میں طائف سے واپس آئے۔ تو یہ وہ حالات چل رہے تھے، اتنی پریشانیاں تھی کہ جس کی حد نہیں، اپنے بھی چھوڑ گئے، دوسرے بھی چھوڑ گئے، بیگانے بھی، کوئی بھی ساتھ نہیں۔ تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس صورتحال سے گزر رہے تھے زندگی کی دکھوں پریشانیوں کی، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی۔ اسرا سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہ الفاظ ہیں اس کے صورت کے شروع کے۔ اسرا کہتے ہیں زمین کی سیر، زمین کا سفر۔ تو پہلے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ بیت اللہ سے مسجد اقصی تک کا زمین کا سفر آپ کو کروایا گیا۔
پھر مسجد اقصی میں آپ پہنچے، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کی بلندیوں تک اور اس سے اوپر تک سدرۃ المنتہا، تو یہ سارا سفر، پھر جہنم کے مناظر، پھر اللہ نے جنت کے مناظر، امتیوں کے جنت میں مقامات، یہ ساری چیزیں دکھائی، تو آپ کے دل کو بڑا سکون ہوا، بڑی تسلی ہوئی۔ اور اس صورت کے اندر پھر ہجرت کی خبریں بھی مل گئی، جگہ بھی تقریباً اشارتاً بتا دی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے یہ نازل ہوئی تھی۔ اور اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، یاد رکھو ہر انسان کی جتنی بھی زندگی گزر رہی ہے، وہ اچھے اعمال کر رہا ہے، برے اعمال کر رہا ہے، یہ سارے کا سارا جو کچھ بھی کر رہا ہے، یہ ڈیٹا جو ہے یہ انسان کے اندر ہی محفوظ ہوتا ہے، فی عنقی، اس کی گردن میں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی گردن کے اندر کوئی چھوٹا سا کوئی ذرہ ہے، کوئی مائکرو چپ ہے، جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں نا میموری کارڈ کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اس سے بھی چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ کتنا ڈیٹا آ جاتا ہے، بہت زیادہ۔ تو یہ تو انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہوا ہے وہ اس سے بھی کئی گنا، لاکھوں کروڑوں گنا ایڈوانس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی گردن کے اندر کوئی ایک چھوٹا سا کوئی مائکرو کے ذریعے دیکھا جا سکتا، بالکل چھوٹا سا کوئی ذرہ ہے، یا ایسی کوئی اللہ نے کوئی مائکرو چپ لگا رکھی ہے جو دکھنے میں تو عام چیز نظر آتی ہو، لیکن اس کے اندر تمہاری پوری زندگی کا ڈاٹا محفوظ ہے۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کو ہر بندے کی گردن کے اس حصے سے وہ سارا ڈیٹا ہم نکالیں گے، کتابًا یلقاہ منشورا، جو بالکل ایسے کتاب کی طرح کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے خود دیکھ لے، خود پڑھ لے، سارا کچھ تیرے سامنے۔ تو میرے بھائیوں، فرشتے لکھتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں، ان کے باوجود بھی مکمل ہماری زندگی میں ہم جو کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، حالات گزر رہی ہیں، سارا کچھ ہمارے اپنے اندر ہی کسی ایک جگہ پر، اور وہ جگہ بھی اللہ نے بتا دی گردن میں فیونو کی گردن میں کہیں قریب کوئی ایک جگہ ہے، آگے اس کی تفصیل نہیں بتائے گی کہ وہ کون سا باریک سے باریک کوئی ایسا پوائنٹ ہے، کوئی جگہ ہے جہاں پر یہ سارا کچھ محفوظ ہے۔ اور یہ قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل کی الفاظ ہیں، تو کوئی اپنے کیے سے بھاگ نہیں سکے گا وہاں پر۔ اور اس بارے میں آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اگر کوئی کرے گا تو وہ مشرک ٹھہرے گا، گناہگار ہوگا، مجرم ہوگا، سزا کا حقدار بنے گا۔ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرا فیصلہ اللہ کا ساتھ ہی یہ ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ نیکی کی جائے گی، برا سلوک جو بھی کرے گا وہ بڑا سخت ترین مجرم ٹھہرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یاد رکھو فضول خرچی کرنے والے اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک وہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے برابر کے شیطان ہے وہ، جو مال کو فضول خرچ کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کنجوسی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے تو اس میں فضول خرچی بھی نہیں کرنی ہے، اس کو ضائع بھی نہیں کرنا ہے، اور اس کو جمع کر کے اکٹھا کر کے سنبھال کے صرف جوڑتے نہیں رہنا ہے، کنجوسی نہیں کرنی، جہاں ضرورت ہے وہاں لازمی خرچ کریں، اور اسی مال کے ذریعے آپ دوسروں کی مدد کر کے جنت کما سکتے ہیں، وہ کمائیں۔ صرف اکٹھا کرنا، جمع کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں بیان کیا۔ اور ساتھ ہی کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زندگی میں کبھی زنا کے قریب نہ جانا، بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس بندے کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، وہ مومن رہتا ہی نہیں ہے جب وہ زنا کرتا ہے۔
اور اسی طرح فرمایا کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس معاملے کا، جس مسئلے کا تمہیں علم ہی نہیں ہے اس پر بحث نہ کیا کرو۔ فالتو گھنٹوں کی بحثیں چلتی رہیں گی، فرمایا جس کا تمہیں علم نہیں ہے نا اس کی بحث بالکل تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون اور اصول بتا دیے ہیں اس سورہ بنی اسرائیل کے اندر، کافی سارے، جن میں سے چند ایک یہ ہے۔ اور اس کے بعد اسی بارے میں پھر آگے سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ کہف۔ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے، بڑا تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس سورت کے اندر اور بھی کافی واقعات ہیں۔ تو کہف اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے چند ایک جوان تھے جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، اور پھر وقت کا جو بادشاہ تھا وہ ان کو پکڑنے کے لیے دوڑا کہ ان کو ختم کرتے ہیں، سزائے موت کا پروانہ جاری کر دیا ان کے نام پر، حتیٰ کہ انہوں نے ان اصحاب کہف کے نام لکھوا کر، جب انہوں نے بڑا ڈھونڈا ان کو نہیں ملے، وہ ایک غار میں جا کے چھپ گئے تھے، تو بڑا ڈھونڈا انہوں نے، پھر ایک کسی پتھر پر ان کے نام لکھوا کے خزانے میں رکھ دیے تھے کہ جب بھی اس نام کا بندہ ملے یا اس نام کے بندے ملیں تو ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ تو بہرحال وہ اس غار میں گئے، وہاں پہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹے، تو وہاں پر وہ آرام کرنے کے لیے جب لیٹے تو وہ صدیاں، سینکڑوں سال گزر گئے، وہاں وہ سوئے رہے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ تو بہرحال یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اگر یہ واقعہ بیان کریں گے تو پھر خلاصہ تو تقریباً کو گھنٹے کا بن جائے گا، تو اس لیے اس کو سورۃ الکہف کہتے ہیں، ان کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ اور اس سورۃ الکہف کے متعلق، اس سورۃ الکہف کی پہلی جو 10 آیتیں ہیں ان کے متعلق صحیح مسلم میں 809 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من حفظ 10 آیات، جو بندہ سورۃ الکہف کی پہلی من اول سورۃ الکہف، سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں زبانی یاد کر لیتا ہے، اسی من الدجال، وہ دجال کے بڑے ہی خطرناک فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، بچ جائے گا۔ اور دجال کا فتنہ میرے بھائیو ایسا فتنہ ہے کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا، ایسا خطرناک فتنہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں زبانی یاد کر لیتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ بندہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ تو یہ انتہائی آسان ہے اس بہت بڑی مصیبت اور فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ۔ اور اسی سورۃ الکہف کے متعلق سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت، پوری سورۃ الکہف جو ہے اس کی تلاوت جمعے کے دن ایک بار کر لیتا ہے، یہاں وقت متعین نہیں ہے، پورا جمعے کا دن جو ہے، دن کے اندر جو بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت کر لیتا ہے تو فرمایا کہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، اللہ تعالیٰ 2 جمعوں کے درمیان اس بندے کے لیے نور کی روشنی بنا دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان رہتا ہے، اس کے دل میں گناہوں کی نفرت اور نیکی کا جذبہ اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک تو پہلے ہم سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتوں کو زبانی یاد کر لیں، ابھی تو رمضان کا مہینہ ہے اور بھی زیادہ اجر ملنے والا ہے، تو یہ کام ضرور کریں، خود کریں، اپنے بیوی بچوں کو کرائیں۔ آپ کے گھر کے اندر کوئی فرد ایسا نہ ہو کہ جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتوں کو یاد نہ رکھتا ہو، سبھی کو 10 آیتیں ہیں، چند لائنیں بنتی ہیں، ایک صفحہ بھی نہیں ہے قرآن مجید کا، اس کو زبانی یاد کریں، گھر والوں کو کرائیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور دوسرا یہ ہم نے معمول بنانا ہے کہ ہر جمعے کے دن سورۃ الکہف کی ایک بار تلاوت ضرور کرنی ہے، تاکہ گناہوں سے بچے رہیں اور نیکی کی محبت ہمارے دل میں مزید بڑھتی جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔